بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کو تعظیم کی وجہ سے لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اللہ پاک سورہ انعام میں فرماتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عزت اور شرافت والی رات ہے، کیونکہ قرآن کریم اسی رات میں نازل ہوا اور اسی رات اللہ کے فرشتے برکت، رحمت اور مغفرت نازل فرماتے ہیں۔ یا پھر اس لیے لیلۃ القدر کہا گیا ہے کہ جو آدمی اس رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے وہ بھی عزت و شرافت والا ہو جاتا ہے۔ سورہ القدر میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ ابو بکر وراق نے فرمایا کہ اس رات کو شب قدر اس لیے کہا گیا کہ جس آدمی کے اس سے پہلے اپنی بے عملی کی وجہ سے برے اعمال ہوں، انسان شب قدر کی رات عبادت کرنے سے اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر عظمت والی رات ہے جو کہ صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی ہے۔ شب قدر حضرت محمد کی امت کے لیے بہت بڑا احسان ہے جو کسی دوسری امت کے حصے میں نہیں آیا۔ حضرت محمد کا فرمان ہے کہ اللہ پاک نے میری امت کو شب قدر جیسی نعمت سے نوازا ہے جو کہ کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ امام مالک روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے پہلے لوگوں کی عمر بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی عمروں کو بہت ہی کم محسوس کیا کہ امت محمد پہلی امتوں کی طرح طویل عمر کو نہیں پہنچ سکے گی، لہٰذا خدا نے آپ کو شب قدر عنایت فرمائی۔ شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اور تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرات صحابہ اکرام جب حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی عبادات و جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون پر بڑا رشک آیا۔ حضرت شمعون بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے جنہوں نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیریں ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ جب صحابہ نے حضور اکرم سے حضرت شمعون کا واقعہ سنا تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پینے میں اور دیگر امور دنیاوی میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غم خوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے تو اسی وقت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سورہ قدر لے کر حاضر خدمت بابرکت ہو گئے اور تسلی دے دی گئی کہ پیارے حبیب رنجیدہ نہ ہوں، آپ کی امت کو اللہ پاک نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں عابد اسے قرار دیا جاتا تھا جو 1000 ماہ تک اللہ کی عبادت کرتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقہ میں اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ایک رات کی عبادت سے اس سے بہتر مقام حاصل کر لیتی ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ آخر اس رات کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ ناظرین گرامی، ایک نہایت اہم وجہ اس کے مخفی کر دینے کی جھگڑا ہے۔ حضرت عبادہ بنت صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو حکم دیا کہ آپ اس رات کی تعین کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرما دیں کہ یہ فلاں رات ہے، لیکن 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے بتلانے سے منع فرما دیا۔ روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں، ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کے تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، لیکن راستہ میں 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع
دینے آیا تھا مگر فلاں فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ اس روایت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انسان اللہ پاک کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت برکتوں اور سعادتوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ مذکورہ روایت سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ شاید اس کے بعد تعین شب قدر کا آپ کو علم نہ رہا، حالانکہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ شارحین حدیث نے تصریح کر دی کہ تعین کا علم جو اٹھا لیا گیا تھا تو صرف اسی 1 سال کی بات تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، اے مسلمانوں، تم شب قدر کو تاک راتوں میں تلاش کیا کرو۔ ابن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ شب قدر کب ہوتی ہے، تو نبی کریم نے فرمایا کہ شب قدر ہر رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم شب قدر کو رمضان کے تیسرے عشرے میں تلاش کرو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کے تیسرے عشرے کی کوئی ایک تاک رات ہے۔ جس مومن نے شب قدر کی رات اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس رات کی پہچان یہ ہے کہ یہ رات بہت ہی زیادہ سکون دہ ہوتی ہے۔ اس رات کا موسم بہت ہی اچھا ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے۔ اس رات چاند روشن ہوتا ہے اور ستاروں کو ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس رات کی خاص علامت یہ ہے کہ سورج صبح کو جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، سورج بالکل برابر ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند نظر آتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، میں نے شب قدر کی رات کو دیکھا، یہ رمضان کے تیسرے عشرے کی تاک راتوں میں سے ہے۔ یہ رات انتہائی پرسکون اور روشن رات ہوتی ہے۔ یہ رات نہ تو گرم ہوتی ہے اور نہ ہی سرد۔ ناظرین گرامی، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا دنیا بھر میں ایک ہی رات میں شب قدر ہوتی ہے یا پھر مختلف ملکوں میں شب قدر مختلف دنوں میں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس ملک میں شب قدر کے تاثرات پائے جائیں گے اسی رات شب قدر ہوگی۔ یقیناً اس حساب سے ہر ملک میں اسلامی مہینے کی تاریخ مختلف ہے تو شب قدر کی رات بھی علیحدہ علیحدہ پائی جائے گی۔ اللہ پاک نے شب قدر کی اہمیت کے بارے قرآن میں یوں فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جبکہ 1000 مہینے 83 سال 4 مہینوں کے برابر ہوتے ہیں۔ 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ ثواب شب قدر کی رات کو عبادت کرنے کا ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ اس رات زمین پر تشریف لاتے ہیں اور جس کو اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے پاتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ امام ابی شیبہ حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ میں کسی دن کو کسی دن پر اور کسی رات کو کسی رات پر افضل نہیں جانتا سوائے شب قدر کے، کیونکہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہمیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات کو اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف رہنا چاہیے۔ ان راتوں کے بارے میں حدیث اس طرح بیان کی گئی ہے، حضرت انس نے فرمایا کہ اس رات کوئی بھی صدقہ یا کوئی عبادت کی جائے تو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شب قدر کو دعا مانگنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میرے قریب شب قدر کی رات دعا کرنا اور توبہ استغفار کرنا نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر اللہ کی بارگاہ میں ثواب کی نیت رکھتے ہوئے رکوع اور قیام کیا تو اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ کے آخری نبی کا یہ معمول تھا کہ تہجد
تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے۔ جب کسی رحمت والی آیت کی تلاوت فرماتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا شکر ادا کرتے، اور عذاب والی آیت کی تلاوت کرتے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر کی ہے تو میں اپنے رب سے کیا دعا کروں؟ نبی کریم نے فرمایا کہ اے عائشہ، آپ یہ دعا کرنا کہ اے اللہ، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہو، مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شب قدر کی رات عبادت کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔